تو جناب ایک بہت پیارا ڈرامہ زرد پتوں کا بن اب اینڈ ہو گیا ہے، اور بہت خوبصورتی سے اس کو اینڈ کیا گیا ہے۔ جی، لاسٹ ایپیسوڈ آئی زرد پتوں کا بن کی، اور اس کے 2 پارٹس ہیں لاسٹ ایپیسوڈس کے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ نہیں کیا کہ پورا فلیش بیک دکھا رہے ہوں اور عوام کو بالکل کریزی کر دیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے کچھ نہیں تھا۔ بس بہت طریقے سے بڑے اسموتھلی اس کو اینڈ کر دیا گیا۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو بہت زبردست مجھے لگی، چھوٹے چھوٹے میسیجز تھے ڈرامے میں جو رہ گئی تھی، جو باتیں رہ گئی تھی جو ڈرامے میں شاید نہیں کہہ سکے تھے ابھی تک، تو وہ مختلف انداز میں پیش کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ حمزہ ڈاکٹر نوفل اور مینو کے جو رشتے کا سین آن ہوا ہے، تو وہ جو اپنی شرطیں دیتی ہے اس کو لکھ کے، اور وہ شرطوں میں لکھتی ہے کہ بتاتی ہے کہ کہتی ہے یہ وہ شرطیں ہیں جس کی وجہ سے میری آج تک شادی نہیں ہوئی، اور باقاعدہ لکھ کے لاتی ہے، وہ لکھتی ہے اور کہتی ہے اس پہ سائن کرو۔ تو وہ شرطیں ہوتی ہیں کہ بھائی میری پڑھائی کا سارا خرچہ آپ مکمل کریں گے، جب میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ ارن کروں تو میں آپ کو واپس کروں گی سارے پیسے جو بھی آپ نے میری پڑھائی پہ خرچ کیے ہوں گے۔ پھر اولاد کے حوالے سے تاکہ میں جب تک نہیں چاہوں گی، تو یعنی کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، یا آپ کی فیملی مجھے پریشرائز نہیں کرے گی اولاد کے لیے۔ پھر ایک شرط تھی کہ اگر میری جسمانی صحت اجازت دے گی تو میں اولاد پیدا کروں گی، ورنہ میں کسی بچے کو اڈاپٹ کر لوں گی۔ ایک یہ تھی، اور ایک اور میں بھول گئی ہوں، مجھے جیسے ہی یاد آئے گی میں ضرور بتاؤں گی۔ تو کہتی ہے اب کہتا ہے مجھے منظور ہے، تو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اس پہ سائن کر دے، تو وہ سین بہت کیوٹ تھا، وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، کہتا ہے سائن کہاں کرنی ہے وہاں، پھر لکھتا ہے آئی لو یو، وہ آنکھیں بند کر کے لکھتا ہے، تو آنکھ بند کر کے لکھتا ہے وہ، تو یہ بیسٹ سین ہوتا ہے، مجھے بہت پسند آتا ہے۔ اچھا، پھر جو نسرینی کا چکر چل رہا ہے بیچاری کے ساتھ، مصیبت یہ ہوتی کہ ہاں ڈاکٹر نوفل کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے قربانی دی ہے اپنی بیٹی کا پرچہ واپس لے کر، اور تاکہ ضمانت ہو سکے ڈاکٹر نوفل کی، تو وہ اس سے جا کے بات کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں رانی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں پیچھے جا کر، مطلب نارملی یہ ہوتا ہے نا، اپنے اکثر حالات میں کہتے ہیں چلو کچھ ہو گیا تو آگے چلو، بھول کر آگے چلو، تو کہتا ہے نہیں میں پیچھے جانا چاہتا ہوں، تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اتھارٹی دیتی ہوں، آپ کو جو کرنا کریں۔ تو جناب اس میں پھر رول آتا ہے فاطمہ کا، ان کی جو دوست جو لائر ہیں، اس کو وہ کال کرتا ہے، اس سے بولتا ہے کہ تم مائی سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرو، اور پھر تو بس وہ دماغ خراب کر دیتا ہے سوشل میڈیا، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے، تو پھر وہ بات آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے۔ ملک نادر جو ہے وہ بیسکلی انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے وہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے جو بہنوئی ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ کال کر کے شہر سے کہتے ہیں کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں پہ، تو آگ لگی ہوئی ہے اور تمہارے ٹکٹ کی بات کی ہوئی ہے، مطلب منظور ہو گیا، اور تم ایک طرف تم یہ پتہ نہیں کیا تمہارے کیسر کلام میں چل رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تو کہتا ہے میں دیکھ لوں گا۔ اور وہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ نسرینی کو جا کے دھمکاتے ہیں اشرف کے ساتھ جا کر، اور کہتے ہیں کہ اشرف کہتا ہے جو کہ بھائی تم جو ہے اگر نہیں مانو گی اور یہ سب چیزیں ختم نہیں کرواؤ گی، تو پھر میں تمہارے خلاف جو تمہارے اور افضل کے قصے جگہ جگہ عام کر دوں گا، مطلب ذرا عجیب طریقے سے ہراس کرتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، آگے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ تو سب دیکھ ہی لیے۔ اس پارٹ کو بھی کرتے ہیں سائڈ پہ، میں ابھی باقی بات بتاتی ہوں۔ ادھر روشن بیچارے کا مقدس کے ساتھ جو چکر چل رہا ہے شروع سے، جو بڑا کیوٹ ایکٹنگ کی ہے اس نے، پرفارمنس زبردست کی ہے سجل کے ساتھ، بڑا کمپلیمنٹ، ایک بڑا انہانس کیا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے رول کو۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ روشن صاحب پکڑے جاتے ہیں، مقدس کو وہ کوئی پینڈنٹ، وہ کوئی چین وغیرہ پہنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ابا انٹر ہو جاتے ہیں، اور ابا جو انٹر ہوتے ہیں تو وہ شاید اس کو یہ کہتے ہیں کہ رشتہ بھیجو بیٹا، اگر محبت کر رہے ہو تو رشتہ بھیجو۔ ادھر رشتہ بھیجنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مینو کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں، اور یہ واسطے مسائل ہو گئے اتنے میں راج الدین آ جاتا ہے، وہ جو نہیں ڈرگ والا جس کو کالا یرقان ہوا ہوا ہے، مجھے وہ بالکل صحت مند لگتا ہے ویسے، آپس کی بات ہے۔ وہ بڑا سپورٹ کرتا ہے اور بہت انکریج کرتا ہے کہ اگر تمہیں پسند کیا ہے کسی کو تو ٹھیک ہے تم شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں تمہیں جو نا وہ ایک رائے دوں گا، پیسے نکالو پہلے، تو وہ رائے مطلب ایڈوائز کروں گا، تم پیسے دو، پہلے پیسے نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ
اگر تم نے محبت کی ہے تو تم کیا تھا لائن، مجھے یاد کرنے دیں. ہاں اس میں کچھ بیسکلی یہ آئیڈیا تھا کہ اگر تم نے محبت کی ہے نا تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر تم ڈر رہے ہو اس کا مطلب تم عیاشی کر رہے ہو. پتہ نہیں کیا تھا، ہاں یہی بات تھی شاید، مجھے ایگزیکٹ بات یاد نہیں، اگر یاد آ گئی تو اسی کو ایڈٹ کر دوں گی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ بات ہوتی ہے تو کہتا ہے میں بات کروں گا امیر پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، مقدس کے فادر کا. وہ جا کے بات کر لیتا ہے، وہ مان جاتے ہیں، حالانکہ ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ بے روزگار ہے سب کچھ ہے. تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ سب کچھ ہو جائے گا، میں منڈی میں لگوا دوں گا اس کو اس طرح سے. خیر اب وہ کہتا ہے ہم تو ویٹ کر رہے ہیں، معراج الدین کہتا ہے ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ شگون لے کر آئیں، لائک رشتہ لے کر آئیں. اور تو کہتے ہیں وہ تو لڑکے والے لاتے ہیں. تو یہاں ایک میسج ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں لڑکی والے بھی لا سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب امیر جو ہے صاحب ہیں یہ ڈھول والے، یہ اپنی بیگم کے ساتھ، اچھا ابھی نہیں ابھی روشن جو ہے اس کے اندر ہمت آتی ہے میں اپنے بھائی سے چچا سے بات کرنے کے بعد اپنے دادا سے بات کرتا ہے. وہ دادا سے کہتا ہے یعنی بھورے خان سے کہتا ہے کہ اب مجھے آپ سے ایک بات کھیلنی ہے. تو کہتے ہیں کیا بات کھیلنی ہے؟ تو کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ اتنے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کام کاج تو کرو پہلے، کوئی کام کرو پھر شادی کی بات کرنا، ابھی سے کیسے. تو خیر وہ ساری اسٹوری سناتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور وہ بتاتا ہے ان کو. تو اس میں خاص بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے روشن کہ وہ اپنے فادر سے یہ سب بات کر لے. وہ اپنے دادا سے زیادہ کمفرٹیبلی ڈسکس کر لیتا ہے جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اب امیجن کیجئے کہ ایک طرف روشن اور دادا بات چیت کر رہے ہیں اور ابھی بات ادھوری ہی چل رہی ہے کہ اچانک ان لوگوں کو آواز آتی ہے ڈھول بجنے کی، اور وہ جو پروپوزل ہے بس گھر پہنچنے ہی والا ہے. وہ کیسے پہنچتا ہے اس میں جو ہے بیسکلی یہ بھی انٹرسٹنگ سین تھا اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ کا. تو وہ تھال جو ہے وہ اماں سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، ڈھول والا ڈھول بجا رہا ہے اور ابا جو ہے وہ بھی چلے آ رہے ہیں. اچھا اب ہیں یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ روشن سے پوچھتے ہیں. روشن کہتا ہے ہمارے گھر سے. کہتے ہیں پھر نا اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ان کی جو اماں اور بھابھی ہے، یعنی کہ بیسکلی روشن کی اماں اور روشن کی دادی، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اندر. تو یہ نا وہ کہتی ہیں کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ اچھا وہ پہلے کہتی ہیں اماں یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے کیا؟ میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی. اماں کیا تم تو نہیں کر رہی؟ کچھ ہوتا ہوگا، خوشی کی کوئی بات ہوتی کہ ڈھول کا سین ہوتا ہوگا، آ جاتے ہوں گے لوگ. تو کہتی ہے نہیں پاگل ہو گئی، یہ دماغ خراب ہے تیرا. اتنے میں باہر جاتی ہیں تو یہ تینوں کھڑے ہوتے ڈھول والا اور یہ ٹھال والی اماں. تو وہ کہتی ہے یہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں سارا کچھ. وہ اٹھا کے نا اس کا تھال پھینک دیتی ہیں ان کی جو روشن کی اماں ہیں، اور ان کو وہ لوگ بے عزت ہو کے نکل جاتے ہیں. خیر پھر معراج الدین کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ تمہاری ہمت کرے، تم کیا ابا بنے پھر رہے ہو، تم کیوں چلے گئے ادھر. تو خیر سارے بھائی جمع ہوتے ہیں اور سب آپس میں بات کر رہے تھے. ابا جو ہوتے ہیں نا بھورے خان، وہ کہتے ہیں کہ میں نا یہ نہیں، وہ کہتے ہیں روشن کے ابا کچھ ایسی بات کرتی ہے کہ گھر سے نکال دوں گا، کچھ اس طرح کسی کو کہتے ہیں. تو بھورے خان کہتے ہیں بیٹا گھر تمہارا نہیں ہے، گھر میرا ہے. میں کسی کو چاہوں تو 2 سیکنڈ میں یہاں سے نکال دوں. اور مگر نا پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، اور وہ ان کے ڈائلاگس بہت زبردست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے جو میں نے تم لوگوں کی تربیت صحیح نہیں کی، میں بچوں پہ بچے پیدا کرتا رہا. مطلب یہاں بھی ایک میسج ہے کہ آپ بچے صرف پیدا نہ کریں، آپ ان کی تربیت بھی کریں. آپ ان کی یہ نہیں کہ آپ نے کر تو لی ہے لیکن آپ اس کا. کہتا ہے میں مرغے پالتا رہا، تم لوگوں کو نہیں پالا میں نے کبھی صحیح سے. تو کہتا ہے ان کا بڑا روشن کا ابا کہتا ہے ابا کیا کر رہے ہو، کبھی دھمکی دیتے ہو، کبھی معافی مانگتے ہو، کیا کر رہے ہو تم یہ. خیر پھر بعد میں یہ طے پاتا ہے کہ باقی بھائیوں کو سمجھ آ جاتی کہ ابا سے بنا کے رکھ لیے، نہیں تو وہ گھر سے باہر نکال دے گا. کام تو کوئی کرتا نہیں، ایک بھی سارے نکمے، ایک بھی کام کا نہیں ہے. تو طے یہ پاتا ہے کہ پہلے مینو کی شادی ہوگی اور اس کے بعد روشن کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو مینو جو ہے وہ کہتا ہے، بھورا خان کہتا ہے ٹھیک ہے مینو کی شادی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مینو کی کر دیں گے. اب تو چاہے کوئی مزدور آئے، کوئی دکاندار آئے، کوئی بھی، میں تو کر دوں گا شادی، جس کا بھی رشتہ آئے گا میں کر دوں گا، پہلا جو بھی رشتہ آئے گا. مینو نہ روتے روتے جاتی ہے کمرے میں، اندر جا کے رونے کی ایکٹنگ کو نکال کے ہنسنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا رشتہ تو ڈاکٹر کے یہاں سے آنے والا ہے.
تو شی از ہیپی. تو جناب یہ سارا سین ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا وہ جو سین تھا نا جس میں وہ لوگ لے کر آئے ہوتے ہیں تو سارا شگون کا سامان، تو اس میں ابا جو ہے نا وہ اوپر سے جھانک کے یہ روشن جاتا ہے نا، روشن باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارا سامان گرا ہوا ہے، فروٹس وغیرہ. پھر ابا بھی اوپر سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ایکشن لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بھی سین سنایا ہے سارا، کہ بیٹھک لگتی ہے، سارے بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو مینو کے فل ٹائم خلاف ہے نا کہ کہیں پڑھ لکھ نہ جائے. اینی ویز پھر دکھاتے ہیں کہ جو مجھے اینڈنگ جو نہیں، پھر ملک نادر کا سین جو ہے وہ ملک نادر کا بڑا ونڈرفل سین ہوتا ہے جس میں مینو ان کے گھر جاتی ہے، کیونکہ نسرینی کو جب یہ دھمکی دینے آتے ہیں نا تو بچہ سن لیتا ہے ساری بات، جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں. وہ ایکچولی مینو اس کو ٹیوشن پڑھانے لگی ہے، اسکول میں داخلہ بھی ہو جاتا ہے. وہ بڑا کیوٹ سین ہوتا ہے، وہ یونیفارم پہنا ہوا ہوتا ہے اور ڈاکٹر نوفل دیکھتا ہے اس کو. وہ بھی بڑا اچھا سین تھا. یہ جو نسرینی کا بیٹا پڑھنے جانے لگا، مجھے وہ بچہ پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگا. مجھے وہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ لگا اور وہ بڑا حساس لگتا ہے. وہ ہو یا نہ ہو، وہ دکھایا حساس ہے بہت ہی. تو وہ پھر بچہ جو ہے مینو کیا جاتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا. وہ ساری ماجرا سناتا ہے تو وہ نسرینی کے پاس آتی ہے، نسرینی کو لیتی ہے اور ملک نادر کے گھر جاتی ہے. ملک نادر وہاں پہ اپنے بیٹے کو کوس رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہر وقت ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں. تو کہتا ہے تیرے زندگی میں کوئی اور کچھ اپنی جو روح کے پاس سے بھی نکل آیا کر، کبھی ڈیرے بھی آ جایا کر. اس کو بہت جھاڑتے ہیں. ادھر ان کی بیگم پہلی دفعہ ملکانی صاحبہ دکھائی ہیں، مجھے یاد نہیں، شروع میں شاید دکھائی ہوں، ملک نادر کی بیگم. تو وہ کہتی ہے کیا تم اپنی بیٹے کو بھی کوستے رہتے ہو، خود تو گھر میں رہتے نہیں، اسے بھی چاہتے ہو گھر میں نہ رہے. اتنے میں نسرینی آ جاتی ہے اور وہ آتی ہے، پھر مینو بھی آ جاتی ہے اور یہ لوگ جو بات چیت کرتے ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. نسرینی پوچھتی ہے ملکانی سے آپ کے خیال میں کیسی عورت ہوں؟ لچی ہوں، لفنگی ہوں، بری ہوں، کیا ہوں؟ تو کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو، تم بہت اچھی انسان ہو. تو کہتی ہے پھر آپ کے میاں نے جو ہے مجھ پر بڑے الزامات لگوائے. اور تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کہا، اشرف نے کہا. تو کہتی ہے ملکانی کے ڈائلاگس بڑے زبردست ہیں. وہ کہتی ہے اشرف کے تو گلی کا کتا بات نہیں مانتا تو تم نے کیسے مان لی؟ ملک نادر سے کہتی ہے. تو وہ کہتا ہے اور بھی ایک اور ڈائلاگ تھا جو میں بھول گئی ہوں. بہت یہ سارے سینس نا ایکسلنٹ ہے، دیکھنے والے سینس ہیں، ان کو سننے والے سینس ہیں، ڈائلاگس ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. تو اور کہتی ہے ملکانی کہتی ہے جب اس نے اس کو طلاق دی تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، نہیں اس کی حیثیت ایک گلی کے کتے کی جیسی ہے. مطلب شاید یہی کہتی ہے، میں ریوائنڈ کر کے دیکھتی ہوں گی. خیر وہ اس طرح بات ہوتی ہے تو ملک نادر بہت غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے او میرا بلڈ پریشر ہو جائے گا، میرا دماغ پھٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو بھی ہے. یہ سارا سین ہوتا ہے تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے ملک نادر کی. خیر نسرینی کی ہی جیت ہوتی ہے. اور یہ پولیس والے کے پاس بھی جاتا ہے نا ملک نادر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم سنبھالو. تو کہتا ہے ٹی وی کھول کے دکھاتا ہے تو وہاں پولیس والے کے سسپینڈ ہونے کی خبر چل رہی ہوتی ہے اور یہ ملک نادر کا بھی کچھ سین آن ہوا ہوتا ہے کہ ظاہر اتنا نیگیٹو سب کچھ ہوا ہوا، سوشل میڈیا کا پاور دکھایا ہے، اسٹرینتھ دکھائی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس سے. تو کہتا ہے یہ آپ کی مہربانی ہے ساری. پھر دکھاتے ہیں کہ ملک نادر کو تب کوئی گھاس نہیں ڈال رہا بالکل، اور اس کا اپنا جو منظور کلو سا وہ ہے وہ بھی اب پریشان ہو گیا کہ کہتا ہے آپ پولیس والے سے بات کریں نا، تو جب ہی وہ جاتا ہے پولیس والے کے پاس. اور اتنا عجیب سا لگتا ہے پولیس والا، مجھے کرپٹڈ لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب ہوتا ہے تو ملک نادر جا رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بھاگ رہا ہوتا ہے. تو رستے میں گاڑی میں پانی کم ہو جاتا ہے، دھواں نکلنا شروع ہوتا ہے. خیر وہ گاڑی سے اترتا ہے، باہر سڑک پہ لوگوں کو روکتا ہے کہ مجھے سواری کوئی دے دے، کوئی نہیں رکتا. کہتا ہے اوئے میں ملک نادر ہوں، کوئی نہیں سنتا. پھر دکھاتے ہیں کہ یہ گر گیا، اس کے ناک سے خون نکلتا ہے اور اس کا آئی تھنک اسٹروک ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا سین ہو جاتا ہے، بی پی بہت شوٹ کر جاتا ہے اس کا. خیر یہ اس کا تو سین وہ ہوا، اور اوپر سے جو ایریل شاٹ ہے اس کا دکھایا ہے ایسا کہ بھائی ایک کیا حیثیت رہ گئی آپ کی، آپ مالک تھے، آپ کچھ تھے، اینڈ ناؤ یو آر نتھنگ. آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ کو پوچھ بھی نہیں رہا، آپ سڑک پہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. یہی ہوتا ہے جب آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں، آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اپنی غلط سینس میں اتھارٹی شو کرتے ہیں. سو دا اینڈنگ از لائک دس.
اب سین ہوتا ہے کہ جناب پھر ہمیں اچھا میں تو یہ پورے وقت سوچتی رہی اب دکھائیں گے کہ نوفل کی ابا اماں آئیں گے گاؤں میں، وہ کیسے آئیں گے وہ سب. میں ابھی اسی چکر میں تھی کہ اچانک کانووکیشن دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کانووکیشن ڈاکٹرس کا چل رہا ہے، ڈگریز بانٹی جا رہی ہیں، اور 3-4 ناموں کے بعد بات ہوتی ہے میمونہ نوفل کی. یعنی شادی ہو چکی ہے، وہ جو شرطیں مانی جا چکی ہیں، سال کئی گزر چکے ہیں، تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اور 18 میڈلز ملتے ہیں مینو کو. اور اس کے بعد جو ہے اس سے بولا جاتا ہے کہ تم کچھ کلوزنگ ریمارکس دو. پہلے وہ جو مین چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان سے بولا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مینو کو دینے چاہیے، یعنی مینو نہیں میمونہ کو دینے چاہیے، ان کے اوپر بنتا ہے کہ وہ کلوزنگ ریمارکس ہے. وہ آتی ہے اسٹیج پر اور کہتی ہے کہ میری سکسیس اسٹوری، اور اس کے بعد وہ عجیب سی رونقی سی ہو جاتی ہے، میری سکسیس اسٹوری، اور وہ سارے میڈلس لے کے جاتی ہے آڈینس میں جاتی ہے. تو سب سے پہلے وہ میڈل اپنے فادر کو پہناتی ہے، اینڈ آئی تھنک ہی ڈیزروز دس. وہ کیا واقعی زبردست ان کی ایکٹنگ تھی، ان کی کیا پرفارمنس تھی، کیا ایک فادر کا رول دکھایا. اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹی کو کیا سپورٹ دیا ہے، کیا اس پہ ٹرسٹ قائم رکھا ہے، اس کو کانفیڈنس دیا ہے، کیا پازیٹیو رول تھا. میں یاد کر رہی ہوں پہلا وہ جو سین جس میں وہ ککڑ بازی والا مقابلہ، اور پھر میٹرک میں وہ جو فرسٹ آتی ہے ٹاؤن میں، وہ سینز اگر آپ لوگوں کو یاد ہیں، مطلب وہ مرغوں کا مقابلہ ہارا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیٹی فرسٹ آتی ہے تو کیا اس کی فیلنگز ہوتی ہیں. خیر وہ تو ہوتا ہے سب. تو پھر اس کے بعد فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ ابا نے کیا کیا میرے لیے قربانی دی، وہ دکھائے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے نا کس کو دکھایا ہے، جو اماں کو پہناتی ہے. پھر ایک ان کے فلیش بیکس چلتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ ان کے چلتے ہیں جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ یاد ہے وہ ٹیبل لا رہے ہیں، رشتے کے لیے ٹیبل نہیں ہوتی تو مردے کو نہلانے والا تختہ لا رہے ہیں. وہ سینز دکھاتے ہیں فلیش بیک میں. تو ایک چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ہوتے ہیں ہمارے لیے. پھر اس کے علاوہ اچھا بیچ کا میں ایک پورا سین کھا گئی، وہ یہ تھا کہ جب یہ ملک نادر کے خلاف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو پورا میڈیا آ جاتا ہے گاؤں دیہات میں، اور وہ یہ تو میں بتانا ہی بھول گئی، وہ سب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. وہ جو معاشرے کی امپورٹنٹ پرسنالٹی، ایک بڑی اچھی وہ خاتون ہے جو میں ان کا نام بھول رہی ہوں، ان کو بھی لیا تھا جو دھرنوں میں ہوتی ہیں رانی کے کیس کے. تو وہ جو ہے اس میں لوگوں سے جو میسیجز لیے ہوتے ہیں نا ہر ایک سے، اور گاؤں والوں سے پوچھا گیا ہوتا ہے، تو اس میں بھی بڑے پیارے میسیجز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ میں بتانا بھول گئی تھی. وہ زبردست ایک ایک سے جو میڈیا کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مائک لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھنے والا سین ہے. اچھا خیر تو پھر میں بتائی تھی یہ کانووکیشن کا سین. تو اس میں مولوی یوسف ہوتے ہیں، میں ایکچولی وہ منجوگی والے مولوی اور ان کے نام میں تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہوں. ان کے فلیش بیک کے بعد پھر افضل چاچا کے ہوتے ہیں فلیش بیکس. پھر کیا کہتے ہیں روشن کے فلیش بیکس ہوتے ہیں کہ اس کا کیا سپورٹ ہوتا ہے، وہ اس نے تو مار بھی کھائی ہوتی ہے مینو کے لیے. سب کو اس طرح دکھاتے ہیں. اچھا مقدس کو بھی دکھاتے ہیں آڈینس میں بیٹھی. اور آخر میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں افضل چاچا کہاں ہیں، تو دکھاتے ہیں ویڈیو کال پر. یہاں پہ ویڈیو کال میں بتاتے ہیں کہ وہ کہتی ہے میں چاچا میں تمہیں میڈل پہنانا چاہتی ہوں، میں کل کیسر کا لاؤں گی اور اس طرح سے. تو کہتا ہے کہ مجھے کیوں میڈل، اس عمر میں نسرینی سے شادی کرنے کا میڈل. تو ہمیں یہاں بھی بتا دیا کہ آپ کو جواب مل گیا کہ نسرینی کا کیا ہوا، جی ان کی شادی ہو گئی ان سے، افضل سے. اور پھر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں تو ملک نادر کی وہ تو بچے کے جیسا ہو گیا، اس کے تو بیڈ سورز ہو گئے ہیں اور وہ بالکل عجیب سا ہو گیا ہے، یعنی اتنا سک ہو گیا ہے، مرتا نہیں ہے وہ، سک ہو جاتا ہے بہت. تو کہ میں اس کی دیکھ بھال کرنے دن میں 2 دفعہ جاتا ہوں اور اس طرح نا. تو یہ سب بتاتے ہیں. خیر پھر وہ آخری میڈل جو ہے وہ اس کو پہناتی ہے، نوفل کو پہناتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو بڑا خوبصورت ڈرامہ، بڑا ہی جو بیچ میں چھوٹے چھوٹے گانے چل رہے ہوتے ہیں. روشن جب معراج دین وغیرہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تب جو گانا چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ زبردست ڈرامہ، بہت ہی مزیدار ڈرامہ، loaded with messages also but in a beautiful manner. تو بہت مزہ آیا دیکھ کر، اور ایسے ہی ڈراموں کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا کچھ چیزیں جو میں بھول گئی تھی، جیسے جب ملک نادر اپنے بیٹے کو کوس رہا ہوتا تو وہ مینو پہلے آتی ہے وہاں پر، اور اس کے بعد نسرینی آتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب ہاتھ اٹھانے لگتا ہے نا نسرینی پر،
یا مینو پر، پتہ نہیں کس پر ہاتھ ہوتا، ہاں نسرینی پر، تو وہ اس کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو اس کو دکھایا تو ہے کہ وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، گھر میں رہتا ہے، پر اس کے اندر ایک عزت نفس ہے، موجود ہے. اس کو پتہ ہے کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. یہ اچھی بات دکھائی ہے. پلس آبادی کے علاوہ جو اس چیز میں ایک اور بھی جو ذکر ہے چائلڈ لیبر کی بھی ایک طرح سے بات کی گئی ہے. تو جب ملک نادر سے ساری گاؤں کی خواتین اینٹی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نسرینی ٹھیک بول رہی ہے، تو وہ سب کہتی ہیں کہ تم ہم تمہارے کہنے پر اپنے بچوں کو کاموں پر نہیں لگائیں گے. اور کیونکہ جب ہم ان کو کام پہ لگواتے ہیں اور ان کے مالک مالکان کے ہاتھ مر جاتے ہیں تو تم ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، ان کو سپورٹ کرتے ہو. تو یہ سب کچھ اتنی کلیئرٹی اس ایک پورے واقعے سے پورے گاؤں کو ملتی ہے. تو یہ ہے. اور مطلب ڈاکٹر نوفل کی انٹری اس جگہ پر کیسر کلاں میں سارے گاؤں والوں کے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہوتی ہے. پھر مقدس اور روشن کے جو کچھ ڈائلاگس ہوتے ہیں جس میں وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ بندہ جب اپنی بیگم کو ہار پہنا رہا ہے خود، تو کہتی ہے کہ تم نے تو ہار لٹکا رہا ہوتا، تو کہتی ہے تم نے تو مجھے ہی لٹکا کے رکھا ہوا ہے. تو وہ بڑے مزے کے ڈائلاگس ہوتے ہیں. اور پھر وہ پہلے منع کر دیتی ہے، پھر اسے کہتی ہے پہناؤ، اور اسی میں وہ پکڑے جاتے ہیں، پہلی دفعہ پکڑی جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس میں بھی دیکھا جائے تو اس کا باپ اس پر کوئی ایکسٹریم وہ نہیں کرتا، مطلب یہ نہیں دکھایا کہ اس کو مار رہا پیٹ رہا ہے گھر میں بند کر رہا ہے، نہیں. وہ کہتا ہے جی روشن سے کہتا ہے رشتہ لے کر آؤ. تو بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور اس ڈرامے میں اچھا ڈرامہ تھا، مزہ آیا. اوور آل اس کی اگر ریٹنگ کی جائے تو 5/5 ہے. چاہے اس کی ڈائلاگس ہیں، چاہے میوزک بیک گراؤنڈ میوزک کی بات ہو، چاہے پرفارمنسز کی بات ہو، ہر لحاظ سے بہترین ڈرامہ رہا یہ. اور ہم مس کریں گے کہ اب اگلی اتوار کو زرد پتوں کا ون نہیں آئے گا، کچھ اور شاید نیا دیکھنے کو ملے گا. تو ہوپ فلی بہتر سے بہترین ڈرامے آتے رہیں اس طرح. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک اتنے اچھے ڈرامے بنا رہا ہے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کی ریویو اور اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.